دیکھیے، مانگنا تین طرح سے متصور ہے. مانگنا تین طرح سے متصور ہے. ایک کفر، ایک شرک، ایک عین توحید. ڈاکٹر ندیم صاحب تشریف فرمائے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب پریشان ہوں، مشکلات ہیں، ذرا 1,00,000 روپے دے دیجیے. مثال دے رہا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. فوراً اس لیے بولا ہے کہیں کلپ نہ کٹ جائے. یہ مولانا ممبر پہ بیٹھ کے مانگ رہے تھے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا اللہ سے مانگیے. اور میں کہوں کہ معاذ اللہ میں اللہ سے نہیں آپ سے مانگوں گا معاذ اللہ. یہ انکار کر کے کسی کا اقرار کرنا یہ کفر ہے. اگر کہنا نہیں میں معاذ اللہ کو نہیں مانوں گا، میں ان سے نہیں مانگوں گا، اس سے نہیں مانگوں گا، میں تو آپ سے مانگ رہا ہوں، یہ کفر ہے. یہ کفریہ انداز دعا ہے. جی بعض بچے تو اتنا مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ توجہ تھوڑا سا. جی ایک مرتبہ میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں ڈاکٹر صاحب کہیں کہ جی اللہ سے مانگیے، اور میں کہوں کل جب مسئلہ آیا تھا تو میں نے اللہ سے مانگ لیا تھا، آج آپ سے پھر کل مانگ لوں گا، آج آپ دے دیں. یہ جو کبھی کبھی کل آج یہ شرک ہے. وہ کفر تھا. توجہ ہے. ہم رات بہت ہو چکی تھی، رابطے نہیں ہو پا رہے، انشاءاللہ کل بہتری ہو جائے گی. جی کبھی اللہ کا انکار کر کے مانگنا یہ کفر ہے. اور کبھی کہ کل اور آج، اور کبھی اس سے یہ شرک ہے. جی میں نے تیسرا بھی تو تصور ہے نا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب فرمانے لگا اللہ سے مانگیے. میں نے کہا میں اللہ سے ہی مانگ رہا ہوں. اور یہ کہیں جی آپ تو مجھ سے مانگ رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ جب ہم مولا علی سے مانگتے ہیں نا تو تمہیں یقین نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے علی کو دیا ہے. اور جب اللہ نے علی کو دیا، اچھا تھکے نہیں، میں اور مضبوط کر رہا ہوں اپنی بات کو. یہ تو ایک سامنے کی مثال تھی نا، قرآن سے مضبوط کر لیتا ہوں اپنی بات کو. قرآن کا پہلا صفحہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون الغیب. اب صاحبان متقی کی، صاحبان تقوی کی اللہ نشانیاں بتا رہا ہے. ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کی ہدایت کے لیے ہے، جن میں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. متقین کی ہدایت کے لیے ہے. ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ان کی دوسری صفت یہ ہے مما رزقناہم ینفقون، ہم انہیں دیتے ہیں اور وہ بانٹ دیتے ہیں. تمہیں تو ابھی عبداللہ شاہ غازی سمجھ میں نہیں آئے، تمہیں تو ابھی شہباز قلندر سمجھ میں نہیں آئے، تمہیں تو ابھی بھٹ شاہ سمجھ میں نہیں آئے، شاہ لطیف سمجھ میں نہیں آئے. ان سب کے مولا کو علی کہتے ہیں. حیدر 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 نعرہ حیدری بر محمد وال محمد بلندر صلوات. اگر متقی کوئی، یہ سارے صاحبان تقوی لوگ ہیں نا، یہ اولیاء الہی جن کے مزارات ہیں، جن پر آپ جاتے ہیں، یہ سب اللہ کے متقی لوگ ہیں نا. اور متقی کی صفت یہ ہے کہ اللہ متقی کو دیتا ہے اور متقی بانٹ دیتا ہے. تو متقی اللہ سے لے کے بانٹتا ہے. میں امام المتقین کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اسی لیے دہلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، اچ شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے. تمام تر کمالات کا مرکز مولا علی کا شہر ہے. اور ان سے مانگنا عین توحید ہے. کوئی عقیدہ توحید سے باہر نہیں جا رہے. ختم کرو یہ رٹ کے یہ توحید کو نہیں مانتے. تم ہمیں توحید بتاؤ گے؟ ہم نہج البلاغہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم صحیفہ سجادیہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم مولا حسین کی دعائے عرفہ پڑھنے والے لوگ ہیں. جتنا عقیدہ توحید امام صادق نے بتایا ہے، اتنا عقیدہ توحید کسی کی سوچ میں نہیں ہے. ہاتھ پیروں والا اللہ رکھنے والے انہیں توحید سمجھائیں گے جو نہج البلاغہ پڑھنے والے ہیں. نہیں عزیزو، اللہ کا کرم ہے کہ ہم اپنے تعلیمات میں بہت زیادہ مضبوط ہیں. جتنی مضبوط تعلیمات ہمیں ائمہ اہل بیت نے عطا کی اور علماء کرام نے کتابوں میں لکھ کر ہم تک پہنچائی ہیں، اور ہم طالب علم اس کو پڑھ کر ممبر پر آ جائیں، اس سے
زیادہ بہتر تعلیم کسی اور مسلک مکتب دین دھرم میں نہیں ہے. اور ہمیں مضبوط رکھنے کے لیے انسان کے پاس ہر علم ہو, انسان کے پاس ہر چیز ہو, مگر اعصاب کمزور ہوں, کیا فائدہ ہے اس علم کا؟ کیا کرے گا یہ ڈاکٹر جس کا ہاتھ کانپ رہا ہے سوئی لگاتے ہوئے؟ جی میں بچے بھی بیٹھے ہوئے نا, یہ سوئی زیادہ سمجھتے ہیں. یہ سرجن کیا کرے گا جس کے اعصاب کمزور ہوں؟ یہ عالم دین کیا کرے گا جس کے اللہ اکبر حق بات اس لیے نہیں کر رہا کہ پھر اس کو کسی مصیبت کا سامنا ہوگا. تو پھر یہ عالم کیسا عالم ہے؟ یہ ڈاکٹر کیسا ڈاکٹر ہے؟ یہ سیاستدان کیسا سیاستدان ہے؟ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. یعنی ہر کمال ہو مگر اعصاب کمزور ہو. تلوار نہیں کاٹتی, تلوار کی بنیاد پر جنگیں نہیں لڑی جاتی, اعصاب کی بنیاد پر جنگیں لڑی جاتی ہیں. جس کی تلوار میں دھار بہت تیز ہو اور اعصاب کمزور ہو تو یہ کسی اور کو مارنے کے بجائے اپنی گردن پہ چلا لے گا. کیا فائدہ ایسے اسلحوں کا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کیا فائدہ ایسی صلاحیت, ایسے وسائل کا, ایسی چیزوں کا کہ جو تم استعمال ہی نہ کر پاؤ. جب میرے مولا میدان میں اترتے تھے نا, کسی نے پوچھا مولا جب آپ کے سامنے آپ کا دشمن آتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ فرمانے لگے مجھے اس پہ رحم آتا ہے, وہ مجھے دیکھ دیکھ کے گھبراتا ہے, اور مجبور آدمی پہ تو علی ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا. جی تو یہ جو کیفیت ہے, تو یہ جو اعصاب کی مضبوطی ہے یہ کیسے حاصل ہوگی؟ یعنی آپ بہت بڑے فلاں میدان کے اور فلاں میدان کے ماہر بن جائیں نظریاتی طور پر, مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اعصاب مضبوط نہ ہو. اور اعصاب کو مضبوط بنانے کا روشن واضح واحد رستہ کربلا ہے. اس قوم کے اعصاب 56 اسلامی ممالک ہیں, 1.5 ملکوں میں ہماری حکومت ہے. کیونکہ ایک ملک کے اندر صدر ہوگا یا وزیر اعظم ہوگا ان کا, اور صدر ہوگا آپ کا, مثلا یہ کیفیت ہے. تو مگر پوری دنیا پہ حاوی ہیں نہیں آپ. جی آپ کے خواب آتے ہیں انہیں, یعنی حسینیوں کے, ماتمیوں کے, کالے کپڑے پہننے والوں کے, نجف سے کربلا مشی کرنے والوں کے, انہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں. 1.5 ملک ہیں آپ پوری 56 ممالک میں. وہ کون سی چیز ہے جو آپ کا جلال اور آپ کا رعب کافروں پر, مشرکوں پر, اور کافروں اور مشرکوں کے مسلمانوں میں موجود نمائندوں پر طاری ہے؟ وہ کربلا ہے. وہ آپ کی یہ صدائے گریہ ہے, وہ آپ کا یہ ماتم کی آوازیں ہیں. یہ جو علم ہے نا, یہ جو تابوت ہے, یہ جو ذوالجنہ کی شبیہ ہے, یہ جو زخانے ہیں, اور یہ شان سے جو امام بارگاہ ہیں. میری بڑی آرزو تھی, اللہ نے مجھے دکھایا کہ مثلا یہ جعفر طیار کا ہمارا مرکزی امام بارگاہ, اس کی گنبد بنے, اس کے مینار بنے, برابر والے ہال بننے کی بھی آرزو ہے. انشاءاللہ آپ سب مل کر توجہ دیں گے. میت خانہ بہت اچھا بنا, یہ ہمارے بعض دوست تقریباً سارے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جی, سب نے مل کر آپ سب کے تعاون سے یہاں تک بات پہنچی ہے. جی آئیڈیل تو نہیں ہوتا کوئی, مثالی کوئی نہیں ہوتا. اعتراض آپ کا مجھ پر اور میرا آپ پر ہو سکتا ہے ہو, لیکن کوشش کرنے والے رہنے چاہیے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی اور بہتری آتی چلی جائے گی. عزیزو, شان سے, ہمارے ادارے شان سے ہونے چاہیے.